ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم ربیع الاول شریف کے پہلے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا جو مقصد ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا آغاز ہوتا ہے تو فضا بدل جاتی ہے اور اہل ایمان کے مزاج میں ایک خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، فضاؤں میں ہواؤں میں ایک جشن کا سما پیدا ہو جاتا ہے. اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وہ حضور کی آمد کی خوشی اپنے اپنے طور پر مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، محافل کرواتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہم اپنے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جس ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے زبان پر اسی کا چرچا رہتا ہے، دل میں اسی کا خیال رہتا ہے. وہ کیا ہے نا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور اگر وہ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھ کے یہ کہتا ہے زیرا زبراں شدہ مداں سب شان تیری اونچائی. اگر وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے بنایا ہے. تو جس کو جو چیز جہاں سے ملتی ہے وہ اسی کا قدردان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے میلاد پاک کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے اور میلاد اس طرح منائیں جس سے سرکار خوش ہو جائیں. تہیہ کریں، ہم کوئی نماز مس نہیں کریں گے، ارادہ یہ کریں کہ ہم حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، گھروں کو سجائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے اور محافل کروائیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے. اور اسی سے یہ عمل ہے، اسی سے اللہ اس کے رسول کی ذات خوش ہوتی ہے. میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی یہ کہا تھا کہ شکر کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. الشکر بالقلب، دل سے شکر کرنا، الشکر باللسان، زبان سے شکر کرنا، الشکر بالعمل، عمل سے یہ ثابت کرنا کہ یا اللہ ہم تیری نعمت کے قدردان ہیں، اور الشکر بالتحدیث سے ذکر کہ اور بار بار اس نعمت کا ذکر کرنا، یہ بھی شکر کی. تو یہ دل سے بھی حضور سے پیار ہے، زبان سے بھی کرنا ہے، عمل سے بھی کرنا ہے اور بار بار ذکر کر کے بھی کرنا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جنگیں بھی لڑیں، حضور علیہ السلام کے لیے بھوک بھی برداشت کی، لیکن حضور کی نعتیں بھی پڑھی، حضور سے محبت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کسی نعمت پر جھٹلایا نہیں، جتلایا نہیں ہے.
ہمیں جتلایا نہیں کہ تمہیں یہ دیا. اللہ پاک فرمائے اس لیے دی ہیں, کھاؤ پیو لیکن میرا شکر ادا کرو. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں اپنا رسول دے کر تم پر احسان کیا ہے, تم پر احسان کیا ہے. اور رسول کون سا دیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, جو تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے محبوب کے آنے سے پہلے بہت کچھ تھے, یا میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم ہدایت پر تھے. اللہ پاک فرمائے میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حضور کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اور یہ گمراہی کیا ہے؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ایسی گمراہی, نہ ماں کی عزت, نہ باپ کی قدر, نہ بہن بھائیوں کی قدر, نہ معاشرے میں وہ اخلاقیات, نہ وہ روایات. جس طرح حضرت جعفر طیار جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, وہ نجاشی کے دربار میں گئے. پہلی ہجرت اسلام ہوئی تو نجاشی نے پوچھا کہ اے مکہ سے آنے والوں بتاؤ کہ جو نبی آیا ہے وہ کیسا ہے, کیا تبدیلی پیدا کی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اے نجاشی بات سنو, ہم شراب پیتے تھے, ہم سود کھاتے تھے, ہم بے حیائی کرتے تھے, ہم میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ہم بددیانتی کرتے تھے. ایک نہیں, ہم نے کئی بت پار رکھے تھے, لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا اور اپنے نبی کو ہم میں مبعوث کر دیا. اور جب وہ آگے ہم نے ایک خدا کی پرستش شروع کر دی. ہم نے بددیانتی کو چھوڑ دیا, سود کو چھوڑ دیا, شراب نوشی کو چھوڑ دیا. یہ گواہی حضرت جعفر طیار دے رہے ہیں نجاشی کے دربار میں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. یہ غور کیا کریں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ ویسا نہیں ویسا نہیں ویسا نہیں. یار عجیب بات ہے کہ چھوٹی سی نعمت ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے نبی, اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کھانا اتارے آسمان سے, پکا پکایا کھانا آ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء, یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا دے دے. یہ قوم مان نہیں رہی. اور یا اللہ جس دن وہ کھانا اترے وہ دن ہمارے لیے بھی عید بن جائے, اور ہمارے پہلو کے لیے بھی عید بن جائے, ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید بن جائے. یہ لفظ عید ہے قرآن پاک. یا اللہ ہمارے پہلے والوں کے لیے, تاکہ تیرا کھانا جو اتر رہا ہے تو کیا آتا تھا, بٹیر آتی تھی, مچھلی کا گوشت آتا, نان آتے. تو یہ کھانا جب اترتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن عید کا دن ہے جس دن آسمانوں سے کھانا اترے. تو جس دن اللہ کا محبوب اس کائنات میں تشریف لائے, اللہ کے محبوب کی بعثت تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیا اس کا شکرانہ صرف یہی ہے کہ ہم کوئی بات بھی نہ کریں؟ نہیں, ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار کل بھی تھا آج بھی ہے. ہم اپنے نبی کے نام کی دھوم اس طرح مچائیں گے. جس دن پاکستان وجود میں آیا 27 رمضان پاک, جنہوں نے قربانیاں دی تھی انہیں پوچھیں کہ انہیں کتنی خوشی ہوئی تھی. اب بھی انہیں پوچھیں قربانیاں دینے والوں سے کہ پاکستان کیسے حاصل کیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھیں جو رو رو کے دعائیں کرتے تھے یا اللہ وہ نبی بھیج دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جو اہل درد تھے وہ دعائیں مانگتے تھے, تو فرمایا کہ یا اللہ وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے جس دن آسمان سے تیرا کھانا آئے. تو جس دن قرآن آئے وہ لیلۃ القدر بن جائے, جو جس دن اللہ کا محبوب تشریف لائے. تو پہلی قوموں کی حالت دیکھیں, آپ پڑھے کریں, سیرت کی کتاب پڑھیں, ضیاء النبی شریف پڑھیں, دیگر سیرت کی کتاب بھی پڑھیں. حضور کی آمد سے پہلے کائنات میں کیا حالات تھے, کیا جو ہے وہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں تھیں جب حضور تشریف نہیں لائی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اللہ نے کرم فرمایا اس معاشرے پر, پوری انسانیت پر,
اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، قاب قوسین کا تاج پہنا کر بھیجا، ساری عظمتیں اور ساری جو ہے وہ شانیں اپنے محبوب کو دے کر بھیجیں۔ وہ عظمتیں شانیں جو پہلے نبیوں میں فردن فردن تھی، وہ ساری عظمتیں اور شانیں اجتماعی طور پر اپنے محبوب کو بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ اس نعمت کا زبان سے بھی ذکر کیا جائے، دل سے بھی ذکر کیا جائے، عمل سے بھی ذکر کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہیں تو ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کی آمد سے پہلے کے حالات بتاتا ہوں۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے ہم زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا ہم اسے خوشی مناتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم اپنی اولاد کو بھی اپنے جو ہے وہ گھر سے نکال کر کسی اور کی اولاد کو اپنا لیتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، یہ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی تربیت کرے اچھی طرح وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، یہ تو آپ نے مقام عزت اور شرف عطا فرمایا۔ ہمارا کیا حال تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، تھوڑی سی جوان ہوئی 4-5 سال کی، میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ آج بھی وہ اگر مجھے اس کی چیخوں کی آواز، یہ تھا معاشرہ۔ آج عورت کہتی ہے ہمیں یورپ والی زندگی چاہیے، آج کہتی ہے ہمیں اسلام نہیں چاہیے۔ جو عزت جو مقام اسلام نے مرد اور خاتون کو دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے، یہ الگ بات ہے ہم نے اپنے نبی سے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، ورنہ جو عظمتیں جو شانیں اسلام نے انسانیت کو دی ہیں بالخصوص مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں، میں چلاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ فرماتے میں نے جب سرکار کے چہرہ انور کی دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ فرمایا تیرے دل میں رحم نہیں آیا، تیرے دل میں ذرا سا بھی؟ یا رسول اللہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم بھول چکے تھے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے، تو کہ چوں مجھ پر اسلام میرا دین قبول کر چکا ہے، میرے دین کی برکت سے، میرے تعلق کی وجہ سے اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ بلکہ انہوں نے عرض بھی کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے گفتگو کروں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری اپنی بچی سے آپ نے فرماؤ اس کی قبر پر چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تیرا نبی بول رہا ہوں، حضور قبر کے باہر ہیں، وہ قبر کے اندر ہے۔ فرمایا میں تیرا نبی بول رہا ہوں، اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کروں تاکہ تو واپس دنیا میں آ جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن جو اللہ نے مجھ پر فضل فرما دیا ہے، جو کرم فرما دیا ہے، اب دنیا میں واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی فرما دی ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کی آمد سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے نماز پڑھتا رہوں، ایک نے کہا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے میں زکوٰۃ دیتا رہوں، ایک نے یا رسول اللہ جی چاہتا ہے میں ہر سال حج کروں، ایک نے کہا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے میں صدقہ و خیرات کرتا رہوں۔ حضور نے اگلے سے پوچھا، اگلے سے پوچھا، اگلے سے پوچھا، تو یہی دین تو یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہی دین ہے، لیکن ایک اصل دین بھی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، لیکن ایک جان ایمان بھی ہے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا صدیق تو ہی بتا تجھے سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ اب نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز تھی تو سرکار نے پوچھا، حج سے بڑھ کر بھی کوئی چیز تھی تو سرکار نے پوچھا، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور روزے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز تھی تو پھر سرکار نے پوچھا نا۔
ورنہ کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جواب ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مال میرا ہو، تقسیم آپ فرمائیں۔ اب اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج زکوٰۃ، کسی کا ذکر نہیں۔ میں مقدی گل مکا دوں، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو۔ بات اصل میں یہ جو ہم نے سمجھنی ہے۔ آج دیکھیں کیسے کیسے مسلمانوں کے ایمان پر حملے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہمیں یہی چیز سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ تمہارے سب تعلق سے بڑھ کر، ساری نسبتوں سے بڑھ کر نسبت مصطفیٰ سب سے بلند ہونی چاہیے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ مال میرا ہو، تقسیم آپ فرمائیں، بیٹی میری ہو، شادی آپ فرمائیں۔ اور آخری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ آپ نے سب پر بازی لے گیا۔ اس لیے تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کسی نے عشق مصطفیٰ دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، جنہوں نے اپنا تن من دن سب حضور پر قربان کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میری خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو۔ تینوں باتوں میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ فرمایا یہ صدیق اکبر آپ نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن یہ آپ کی آمد سے پہلے تو نماز نہیں تھی، آپ کی آمد سے پہلے تو حج نہیں تھا، آپ کی آمد سے پہلے تو قرآن نہیں تھا۔ آپ آئے تو قرآن ملا، آپ آئے تو ہمیں نماز کا پتہ چلا، آپ آئے تو ہمیں حج کا پتہ چلا، ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ رب ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ایمان کیا چیز ہے۔ آپ آئے تو بہار آ گئی، آپ آئے تو ہمیں پتہ چلا وہ وحدہ لا شریک ہے، آپ آئے تو ہمیں پتہ چلا جی وہ جنت اور دوزخ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، گویا کہ یہ سمجھا رہے ہیں اے میرے صحابہ کرام تم نے جو بیان کیا وہ ایمان ہے، جو صدیق نے بیان کیا وہ جان ایمان ہے، تم نے جو ایمان بیان کیا وہ اسلام ہے، جو انہوں نے بیان کیا وہ جان اسلام ہے۔ تو میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کا میلاد پاک اس طرح منائیں کہ حضور کی محبت بھی پیدا ہو، حضور کے ارشادات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اتنا درود و سلام پڑھیں، اتنی خوشی کا شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں کہ حضور راضی ہو جائیں، حضور خوش ہو جائیں۔ ہمارے پلے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے چچا ابو لہب جو جہنمی ہے اس کو بھی 2 قطرے آب کوثر کے پلائے جاتے ہیں کہ اس نے سرکار کی خوشی میں اپنی لونڈی صحابہ کو آزاد کر دیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور بیٹا بھی وہ جو در یتیم ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت العالمین ہے، جس کی برکت سے صرف ایک حلیمہ سعدیہ کو نہیں، جس کی برکت سے ایک صدیق اکبر کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے جو بھی ان کے ساتھ تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا وہ فیوز و برکات ملیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ صحرا میں تشریف فرما ہیں، زمانہ آپ کا خلافت کا ہے، اور آپ ایک جنگل میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا باپ خطا مجھے چند اونٹوں کے ساتھ بھیجا کرتا تھا اور مجھے صحیح اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، کبھی گم ہو جاتے، کبھی صحیح میں انہیں چرا نہ سکتا، گھر جاتا تو میرا باپ خطا مجھے مارتا کہ تو صحیح اونٹ بھی نہیں چرا سکتا، یہ عالم تھا ہمارا۔ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں آج 25 لاکھ مربع میل پر دنیا کے 3 حصوں پر حضور کا پرچم لہرا رہا ہے، اور ڈیوٹی میری لگی ہوئی ہے، فقیری میں کر رہا ہوں، نوکری میں کر رہا ہوں، روتا اس لیے ہوں اگر حضور نہ ہوتے تو میں تو وہ عمر تھا جو 5 اونٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں چرا سکتا تھا۔ اگر حضور کا کرم نہ ہوتا، حضور کا زمانہ نہ پایا ہوتا، حضور پر ایمان نہ لائے ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر رو رہا ہوں کہ تیری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات، تیرا گھر نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے۔ یہ میلاد پاک کا موسم، یہ میلاد پاک کا مہینہ ہمیں یہی چیز سمجھانے کے لیے آتا ہے
یہی بات سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اے لوگو میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے. اگر حضور نہ ہوتے، حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آج کعبہ کے یہ طواف بھی نہ ہوتے، مدینہ کو یہ بہاریں بھی نصیب نہ ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ ہوتی. اس لیے سب سے پہلے اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم میرا شکر ادا کرو نا وہاں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر تو بنتا ہے، والدین کا کس کھاتے میں؟ فرمایا وہ ہیں میرے بندے لیکن وہ تیری پرورش کا باعث بنتے ہیں، وہ تجھے پالتے ہیں، اور تیری ماں تیرا باپ تیرے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کا بھی شکر ادا کرو. یار جو اتنی مشقت اٹھائے جنہیں ہم والدین کہتے ہیں ان کا شکر بنتا ہے. تو جس نبی نے طائف کے میدانوں میں ہمارے لیے پتھر کھائے، زبان سے بد دعا نہیں نکالی، جس نے مکہ کے 13 سال مکی زندگی میں ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، بد دعا نہیں کی، مدینہ پاک ہو کبھی بد دعا نہیں فرمائی. حضور نے فرمایا ہر نبی نے جو ایک ایک دعا دی گئی نا، ہر نبی کو، ہر نبی نے دنیا میں اس دعا کو استعمال کر لیا. میں نے وہ دعا قیامت کے لیے اپنی امت کی سنبھال کر رکھی ہے. میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں اسے استعمال کروں گا. یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے. اب بڑا ہی وہ نقدرہ اور نشکرہ وہ امتی ہے جو حضور کے ان احسانات کو یاد نہ کرے. جب حضور دنیا میں آئیں تو کہیں امتی امتی. حضور کے صحابی حضرت وہ فرماتے ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں میں بھی وہ بندہ شامل تھا جب حضور کو ہم نے آخری وقت میں لحد مبارک میں اتارا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. میں نے کان لگائے تو آپ فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. جو آئے تو امتی امتی، جو جائے تو امتی امتی. تو نبی کا بھی یہ حال ہونا، امتی کا بھی یہ حال ہونا چاہیے. آئے تو کہے یا نبی یا نبی، جائے تو یا نبی یا نبی، دنیا میں رہے تو یا نبی یا نبی. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. ہمارے عمل میں تو کمزوری ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک میری بات یہ کہ کبھی بھی حضور کی محبت میں کمزوری نہ آنے دیں. یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا کی میں بھی آپ کے لیے روشنی پیدا کرنی ہے، آخرت کے گھٹا ٹوٹ اندھیرے میں بھی آپ کے لیے روشنی کا سما پیدا کرنا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے، نئے نئے ایمان لائے تو پرانی آیتیں بھی موجود تھیں. تو کسی نے کہا یہ بڑا ہی غلط آدمی ہے کہ جو ابھی تک جو ہے وہ پرانی بری عادتوں کو اس نے نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اسے برا نہ کہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری محبت ایک دن اس کی ساری برائیوں کو ختم کر دے. اس لیے حضور نے فرمایا میں محمد بن کے آیا، احمد بن کر آیا، ماہی بن کر آیا، حاشر بن کے آیا، عاقب بن کے آیا. یہ حضور کے نام ہے، ان کو یاد کرو، حضور کی عظمت و شان ان کو بیان کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حضور نے جو پیغام دیا ہے ان کا ذکر ہونا چاہیے. ان سے کہا کریں اللہ نے جو اپنے محبوب کو شان دی ہے ان کا بھی ذکر کیا کریں. جب تک حضور کی عظمت و شان سے اب واقف نہیں ہوں گے، اس لیے تو کہنے والوں نے کہہ دیا حضور ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ. وہ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا وہ حضور کی عظمت و شان سے واقف ہی نہیں. پہلے اسے واقف کروائیں کہ جس ذات پر قرآن اترا ہے، جب قرآن کی اتنی عظمت ہے تو جس سینے پر قرآن اترا اس کا مقام کیا ہے، تب تمہیں دین کی سمجھ آئے گی، اسلام کی سمجھ آئے گی. جو لے کے آیا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جس پر قرآن اترا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو پھر جس پر جو چیز اتاری ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں بنتی. میرے لباس کی اس وقت حیثیت بنتی ہے جب آپ میری حیثیت کو تسلیم کریں. تو میرے دوستو سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو حضور کی محبت بھی سکھائیں. انہیں یہ بھی بتائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمائے ہیں. حضرت علامہ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں فاق النبی جینا فی خلق و فی خلق. اے لوگوں ہمارے نبی سارے نبیوں کے مقابلے میں خلق کے اعتبار سے بھی، میلاد کے اعتبار سے بھی، اور خلق کے اعتبار یعنی اخلاق کے اعتبار سے بھی بلند ہے. جس کا ترجمہ تاجدار بریلی نے کیا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی،
اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔